پھر اگر کوئی مصیبت کا جھٹکا لگ جائے تو پھر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں کون سا گناہ ہو گیا، کس گرفت میں آ گیا، پتہ ہی نہیں۔ اور پتہ تجھے جب چلے جب تو پتہ کرتا ہو۔ اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہوگی، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہوا، لوگوں کو پتا کہ قاتل فلانا ہے، قاتل تو باہر پھرتا رہا اور بے گناہ جس کو پکڑوا دیا وہ پھانسی لگ گیا، بے گناہ پھانسی لگ گیا۔ اس زمانے کا ایک اللہ والا جو تھا اس نے رو کے اللہ سے دعا مانگی، الہی تیرے یہاں تو انصاف ہے، تو علیم بذات صدور ہے، تو غیب کی باتیں جاننے والا ہے، مجھے بھی پتا کہ قاتل فلانا ہے اور پھانسی لگ گیا بے گناہ۔ آواز آئی تجھے پتا نہیں، تجھے علم نہیں اس بات کا، پھانسی صحیح لگا، مثل اور ہے کیس اور ہے، پھانسی صحیح لگا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک دن یہ پانی چل رہا تھا، نالی پہ بیٹھا تھا، ایک کیڑا پانی میں تیرتا ہوا آیا، وہ کنارے لگنا چاہتا تھا، یہ اس کو دھکیلا دے کر پیچھے کر دیتا تھا، دھکا دے کر پیچھے کر دیتا تھا، یہ کھیلتا رہا جب تک وہ کیڑا مر نہ گیا، اس نے اس کی جان نہ چھوڑی۔ کیا میری وہ مخلوق نہ تھی؟ میں اس کا مالک ہوں، کیڑے کا مالک نہیں؟ اس کو بھی میں نے پیدا کیا تھا، اس کو بھی میں نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے آدمی کا قاتل نہیں لیکن ایک جاندار چیز کا قاتل ہے، اس کی عوض میں پھانسی لگائے۔ یہ اس لیے بات میں نے عرض کی کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں اور جی میرے سے کیا گناہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کا جلیل القدر پاک پیغمبر، رات دن روتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، مار کھاتے ہیں، ان قرآن کریم گواہی دے رہا ہے۔ افسوس تم قرآن پڑھنا سیکھو، ترجمہ دیکھنا سیکھ جاؤ، تمہیں قرآن سے محبت پیدا ہو جائے، تمہیں قرآن کریم سے رغبت پیدا ہو جائے۔ قوم اتنی بگڑی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ۔ نوح علیہ السلام جب کوئی بات کرتے سمجھانے کی، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، لوگوں کو کہتے کوئی نہ سنیو، کان بند کر لو۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، جب نوح علیہ السلام سامنے سے تشریف لاتے، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی منہ پہ کپڑا ڈال لیتے، کہتے نعوذ باللہ اس کی منحوس شکل ہے، یہ ہرگز نہ دیکھو۔ نبی کی شکل کو برا بتایا۔ اب میں تمہیں ایک گر کی بات بتانے لگا ہوں، جھگڑا کیا تھا۔ آپ لوگ قرآن کریم پڑھ کر کے بھی یہ سوچیں گے اور آج میری بات سن کر بھی یہ سوچ رہے ہوں گے یار کتنے سخت تھے، ڈھیٹ تھے، ظالم تھے، کمینے تھے، کیا بات تھی جو نبی کی بات نہ مانی۔ قرآن کریم نے اسی سورت کے دوسرے رکوع میں آگے چل کر کے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ 5 اللہ والے اس قوم میں نیک تھے، وہ مر گئے، ان کی قبریں بنا کر انہیں پوجا کرتے تھے۔
یہاں سے جھگڑا ہوا اللہ کے نبی کا اور پوری قوم کا. پوری قوم کہتی تھی یہ ہمیں بیٹے دیتے ہیں، یہ ہمیں مال دیتے ہیں، یہ ہمارے کاروبار میں ہماری مدد کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کہتے تھے ظالموں، اگر یہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہوتے تو یہ مرتے کیوں؟ کوئی اپنے مرنے پہ راضی نہیں. یہ جھگڑا چلا 950 سال تک چلا ہے. میری بات پر یقین نہ کرنا، الحمدللہ آدھے لوگ تو اردو پڑھنا جانتے ہیں، گھر گھر میں ترجمے والے قرآن رکھے ہیں، پڑھ کے دیکھ لینا کہ یہ 5 آدمی اللہ والے تھے. جب وہ مر گئے تو ان کے بڑے بڑے قبے بنا لیے اور وہاں جا کر کے نظر نیاز اور منتیں اور سب کچھ کرنے لگ گئے لوگ، اور اللہ کے نبی کی بات نہ مانی. جبھی تو کہتے تھے اس کی شکل اچھی نہیں، صورت اچھی نہیں، اس کی بات ٹھیک نہیں. قرآن کریم گواہ جالو اصحابہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. لوگ اتنی نفرت کرتے تھے، شکل دیکھنے کو تیار نہیں. جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے ہزاروں برس تک مٹھا مارا، نسلیں بدل گئی. مسئلہ نہ مانا، نسلیں بدل گئی، دادے مر گئے، باپ مر گئے، پوتے بھی وہ کہ وہی بنے. جب اللہ کے پاک پیغمبر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مار کھاتے کھاتے مار کھاتے کھاتے پتھر کھاتے کھاتے 950 سال گزر گئے، اللہ کے پیغمبر نے پھر بددعا کر دی. قرآن کریم میں ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میرے اللہ ان کا ایک بچہ، ایک گھر زمین پہ نہ چھوڑ. میں تو نسلوں کی نسلوں کو دیکھ چکا ہوں، یہ مانتے ہی نہیں. بڑے اپنے چھوٹوں کو سکھا کے جاتے ہیں، اس کی بات نہیں ماننی، ہماری بات ماننی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، لہذا یہ بھی حصے دار بن گئے، یہ بھی تو نفع نقصان کے مالک ہیں. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اور میرے مولا، میں نے بڑی نسلیں دیکھی، ان کی تو نسلیں بھی کافر پیدا ہوتی ہیں، فاجر پیدا ہوتی ہیں. ایک بندہ ان کا دنیا میں زندہ نہ چھوڑ برباد کر دے. پھر آئی آواز میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، آپ نے بھی صبر کی حد کر دی، بڑی جھیل سے بڑی برداشت سے آپ نے کام لیا. جب میری ذات کو آپ نے پکارا ہی ہے، اب آیا میرا عذاب. 80-84 آدمی تیری ساتھ لگا ہے، اندازہ لگاؤ 950 سال کی تبلیغ کے بعد 84 آدمی مان لائے. سو سال میں ایک آدمی بھی نہیں پڑا. حساب تو کر کے دیکھو کیا پلے پڑ رہا ہے. آواز آئی وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، ان آدمیوں کو بچانے کے لیے کشتی بناؤ. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی. قوم کا مذاق بن رہا ہے، کیوں جی یہ کشتی ہوا میں اڑا کرے گی؟ پانی تو پینے کے لیے نہیں ہے جناب، کشتی بنا رہے ہیں. ادھر نبی بنتے ہو، ادھر کشتیاں بناتے ہو. ہاں. بگڑی ہوئی قوم، بدماش قوم، شرک کی لعنت میں گرفتار قوم پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں.
اب نوح علیہ السلام کا دکھا ہوا دل تو پہلے سے تھا. اللہ میاں کے سامنے عرض کیا الہ العالمین یہ تو میری کشتی کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. فرمایا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. میرے پیغمبر گھبرانا یہ تجھے دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں. کل ان کا جب میں بیڑا غرق کروں گا یہ ڈوبیں گے آپ ان کو دیکھ کر ہنس لینا. کشتی تیار کر دی بنا دی. بدماشوں نے کیا شروع کیا کام؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا. اس نے اس کو بتایا اس نے اس کو بتایا میں یوں کر کے آیا. جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھر دی اوپر کانوں تک بھر دی. کشتی تیار کر دی بنا دی. بدماشوں نے کیا شروع کیا کام؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا. اس نے اس کو بتایا اس نے اس کو بتایا میں یوں کر کے آیا. جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھر دی اوپر کانوں تک بھر دی. اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا الہی یہ کیا بانی؟ فرمایا گھبرانا مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. آپ گھبرائیں نا. عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں. چلو 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 نبی کی وہ ہے نا جو یوں کہتا پھرتا ہے یہ اس کی کشتی ہے اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے. عورتیں آ رہی ہیں مرد آ رہے ہیں جوان آ رہے ہیں بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں. ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرکیہ باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں. نئی باتوں پہ نہ لگنا. ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا. ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے. عورتوں کو کھجلی مردوں کو کھجلی آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں ہر وقت کھجا رہے ہیں خارش کر رہے ہیں. اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا. پرانا پپا تھا نا ہٹا ہی نہیں. چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بھر گئی اب تو جانے دوں. کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا. کمزور جان تھی اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا. اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا ساری جان جو سن گئی خراب جو ہو گئی جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی. کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ کھجلی کی دوا مل گئی خارش کی دوا مل گئی. انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوائی ہے گولی ہے کیپسول ہے ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ. انہوں نے کہا تو یہی دوا ہے. دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا وہ خالی کھجلی ہٹ گئی خارش چلی گئی باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے. پڑ گئی قوم. وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے باپ بیٹے کو بلا رہا ہے جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے. پڑ گئی خلقت خدا کی دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا اماں کے لیے لے کے آؤں گا. خدا جا ہوا. یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے اور جو پیوے اسی کی خارش ختم جو ملے اسی کی کھجلی ختم.
اللہ پاک نے آواز دی، کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں، کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو، دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں؟ یعنی وہ کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی۔ آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی بعد نہیں آئے، چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے ہیں نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے سبحان بال ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتی روتی گزر جاتے، اللہ کی قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو۔ نے کہا جا 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 کے لے عذاب جو انشاءاللہ آتا، ہم نہیں ڈرتے۔ عورتیں چھیڑ خانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے۔ ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے، بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی،